خطبہ نمبر 155 خطبہ نمبر 155 میں امام المتقین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ اور اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کی دلیل راہ قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانے کی وہی روش رہے گی جو گزر جانے والے کے ساتھ تھی۔ جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ آخر میں بھی اس کی کارگزاریاں وہی ہوں گی جو پہلے رہ چکی ہیں۔ اس کی مصیبتیں ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہتی ہیں اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے عقب میں ہیں، گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کہ وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لیے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والا اپنی اونٹنیوں کو۔ جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کی بجائے اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ تیرگیوں میں سرگرداں اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیاطین اسے سرکشیوں میں کھینچ کر اس طرح لے جاتے ہیں کہ اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے بھیج دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور آمدن کوتاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ تقوی ایک مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک کمزور چار دیواری ہے کہ جو نہ اپنے رہنے والوں سے تباہیوں کو روک سکتی ہے نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ دیکھو، تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جس سے گناہوں کا ڈنک کاٹا جاتا ہے اور یقین ہی سے منتہے مقصد کی کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نفس کے بارے میں کہ جو تمہیں تمام نفسوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس نے تمہارے لیے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کی راہیں اجاگر کر دی ہیں۔ اب یا تو امٹ بدبختی ہوگی یا دائمی خوشبختی و سعادت۔ دار فانی سے عالم باقی کے لیے توشہ مہیا کر لو۔ تمہیں زاد راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے اور کوچ کا حکم مل چکا ہے اور چل چلاؤ کے لیے جلدی مچائی جا رہی ہے۔ تم ٹھہرے ہوئے سواروں کے مانند ہو کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کب روانگی کا حکم دے دیا جائے گا۔ بھلا وہ دنیا کو لے کر کیا کرے گا جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اور اس مال کا کیا کرے گا جو عنقریب اس سے چھن جانے والا ہے اور اس کا مظلومہ و حساب اس کے ذمے رہنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، خدا نے جس بھلائی کا وعدہ کیا ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور جس برائی سے روکا ہے اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے بندو، اس دن سے ڈرو کہ جس میں عملوں کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی اور بچے تک اس میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، یقین رکھو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہبان اور خود تمہارے اعضاء و جواہر تمہارے نگران ہیں، اور تمہارے عملوں اور سانسوں کی گنتی کو صحیح صحیح یاد رکھنے والے کرامن کاتبین ہیں۔ ان سے نہ اندھیری رات کی اندھیاریاں چھپ سکتی ہیں، نہ بند دروازے تمہیں اوجھل رکھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ کل آج کے دن سے قریب ہے۔ آج کا دن اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے گا اور کل اس کے عقب میں آیا ہی چاہتا ہے۔ گویا تم میں سے ہر شخص زمین کے اس حصے پر کہ جہاں تنہائی کی منزل اور گڑھے کے نشان قبر ہے پہنچ چکا ہے۔ اس تنہائی کے گھر، وحشت کی منزل اور مسافرت کے عالم تنہائی کی ہولناکیوں کا کیا حال بیان کیا جائے۔ گویا کہ سور کی آواز تم تک پہنچ چکی ہے اور قیامت تم پر چھا چکی ہے، اور آخری فیصلہ سننے کے لیے تم قبروں سے نکل آئے ہو۔ باطل کے پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے گئے ہیں اور تمہارے ہیلے بہانے دب چکے ہیں۔ حقیقتیں تمہارے لیے ثابت ہو چکی ہیں اور تمام چیزیں اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ پڑی ہیں۔ عبرتوں سے پند و نصیحت اور زمانے کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل کرو، اور ڈرنے والی چیزوں سے فائدہ حاصل کرو۔